پٹیلر انسٹیبلٹی کیا ہے، یہ کن افراد کو کس عمر میں ہوتی ہے، اس کو کس طرح مینیج کیا جانا چاہیے، پٹیلر انسٹیبلٹی کو مینیج نہ کرنے سے کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عمر زبیر، کنسلٹنٹ ٹراما اینڈ آرتھوپیڈک سرجن۔ میں مارننگ کی پریکٹس نیشنل ہاسپٹل لاہور، جبکہ ایوننگ شام کی پریکٹس ایور کیئر ہاسپٹل نیس پاک سوسائٹی لاہور میں کر رہا ہوں۔ ٹراما اینڈ آرتھوپیڈکس اویئرنیس سیریز کے ایک اور موضوع کے ساتھ آج ہم بات کریں گے پٹیلر انسٹیبلٹی یا نی کیپ انسٹیبلٹی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پٹیلا کس کو کہتے ہیں۔ پٹیلا یا نی کیپ، جس کو کہ ہم اپنی زبان میں گھٹنے کی چپنی بھی کہتے ہیں، یہ ہمارے گھٹنے کے سامنے موجود ایک بڑی سیسموئڈ بون ہے۔ یہ دو پٹھوں کوڈریسیپس اور پٹیلا ٹینڈن کے درمیان میں موجود ہوتی ہے، اور اس کا سب سے اہم رول ہمارے گھٹنے کو سیدھا کرنا اور اس سیدھا کرنے کے عمل میں ہمارے کوڈریسیپس مسلز کی مدد کرنا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوڈریسیپس مسلز کے لیور کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ ماضی میں اس بون کو ہم زیادہ ضروری نہیں سمجھتے تھے، جس کی ایک بہت بڑی مثال سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران اسپیشلی ویسٹ میں کسی بھی پٹیلر فریکچرز کا علاج جو کہ بالکل پٹیلا کو نکال دینے کی صورت میں کیا جاتا تھا، اور ایسے تمام افراد جن کا پٹیلا یا نی کیپ نکال دی گئی ہو، ان میں 90 to 95% کیسز کے اندر کچھ ہی سالوں میں نی کا آرتھرائٹس ہونا بہت کامن تھا۔ اور پھر ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ ہوا، ہماری ریسرچ جو تھی جب اس موضوع پہ ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ ہمارے نی کی بائیو مکینکس کے اندر ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کا پٹیلا کسی وجہ سے اپنی جگہ پہ صحیح طور پہ کام نہ کر رہا ہو تو اس کے گھٹنے میں کیا کیا مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ نی کیپ یا پٹیلا ہمارے جو گھٹنا ہے اس کی موومنٹس میں اپنا فنکشن کیسے ادا کرتا ہے۔ یہ ایک موبائل یعنی کہ حرکت کرتی ہوئی ہڈی ہے جو ہمارے گھٹنے کی مختلف پوزیشنز میں اپنی جگہ بدلتی ہے۔ ہمارے گھٹنے کے اندر نہ صرف وزن کو ایک نائس اینڈ پراپر طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرواتی ہے، بلکہ یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلز کے جو پریشرز ہیں ان کو بھی کم کرتی ہے۔ نی کیپ کے اگرچہ بہت سے امراض ہیں، اس میں بہت سی پرابلمس پیش آ سکتے ہیں، لیکن آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ صرف نی کیپ انسٹیبلٹی یا نی کیپ کا اپنی جگہ پہ صحیح طرح سے موو نہ کرنا ہوگا۔ اور جب نی کیپ اپنی جگہ پہ صحیح طرح موو نہیں کرتی تو اس سے ہونے والی فرنٹ نی پین یا گھٹنے کے سامنے ہونے والی درد کو ہی ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اللہ نے یہ جو نی کیپ ہمارے جسم میں بنائی ہے، یہ ایک بہت ہی کمپلیکس قسم کا جوائنٹ ہے، جس کو سٹل نی سرجری کے اندر یا نی سرجنز کی دنیا میں ایک کمپلیکس حصہ جانا جاتا ہے، جس کے بارے میں ابھی بہت سی تحقیق ہو اور مزید ہونا باقی ہے۔ گھٹنے کے سامنے والے حصے میں ہونے والی درد یا نی کیپ پرابلم کو زیادہ تر لوگ اگنور کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ نی کیپ کا پرابلم عام طور پہ خواتین میں تھوڑا زیادہ ہے، جبکہ مردوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ پرابلم بڑی ینگ ایج میں شروع ہو جاتا ہے۔ ٹین ایج یا ارلی 20s میں زیادہ تر لوگ اس مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں، جس میں ان کے سب سے کامن علامت یا تو گھٹنے کے سامنے والے حصے میں ہونے والی درد، اور وہ درد جب بھی وہ سیڑھیاں اترتے یا چڑھتے ہیں، بالخصوص سیڑھیاں اترتے وقت، یا پھر کوئی بھی سپورٹس یعنی کہ جس میں انہیں زیادہ دیر بھاگنا پڑتا ہے اس میں ہونے والا درد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم اس میں علامت ہوتی ہے کہ گھٹنے میں سے آوازیں آتی ہیں، جس کو ہم کلکی نی پینس کہتے ہیں، اور اکثر افراد اس عمر میں ان دونوں علامتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک ایسے مریض آئے جو کہ ماشاءاللہ خود ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو میڈیکل اسکول کے ٹائم سے ہی ان کے گھٹنے میں سے آوازیں آتی تھیں، اور اب مڈل ایج کے اندر جا کے ان کو فل بلون نی آرتھرائٹس ہو چکا ہے، اور انہوں نے بھی اس مسئلے کو اس وقت اگنور کیا، جس کی وجہ سے آج انہیں جو ہے وہ آرتھرائٹس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے اس ریجن کے اندر نوجوانی میں ہونے والے بہت سی دردوں یا بہت سی آوازوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے، یہ کہہ کے کہ یہ جوان بندہ ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا کرنا آنے والے وقت میں مزید مسائل کی وجہ بن سکتا ہے۔ تو
اب بات کرتے ہیں کہ نی کیپ یا پٹیلا کی انسٹیبلٹی کی وجوہات کیا کیا ہیں۔ سب سے کامن وجہ ٹراما ہی ہے، یعنی کہ کھیلتے وقت یا کسی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ یا کسی کے گرنے سے اگر نی کیپ کے اوپر ایک خاص اینگل سے فورس لگے تو نی کیپ اپنی جگہ سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس کا فوری حل اس کو فوری طور پہ اپنی جگہ پر واپس لے کر آنا ہے۔ جس کسی بندے کو ایک دفعہ پٹیلا کی ڈسلوکیشن ہو جائے تو اس میں تقریباً 20% چانس ہوتا ہے کہ اس کو یہ ڈسلوکیشن دوبارہ ہو سکتی ہے، اور اگر خاص طور پہ اگر اس کا صحیح طور پہ علاج نہ کیا جائے، جس میں ایک مخصوص قسم کے اسپلنٹ کا استعمال ہے، تو ایسے افراد کے اندر یہ پرابلم بار بار جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ ایسے افراد جنہیں کوئی چوٹ یا انجری نہیں لگی لیکن اس کے باوجود ان کا نی کیپ یا پٹیلا اپنی جگہ پہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا، یہ ایک بڑا گروپ آف پیشنٹس ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جن کے اندر نی کیپ یا پٹیلا کی کچھ ہائٹ کے مسائل یا پھر اس کی کچھ الائنمنٹ کے مسائل ہیں۔ ایسے افراد میں زیادہ تر ان کے جسم میں لچک ذرا زیادہ ہوتی ہے، جس کو ہم بیٹن سکور کی مدد سے آرتھوپیڈکس کی دنیا میں جانتے ہیں اور اس کو اسیس کرتے ہیں۔ اس میں جو مختلف پرابلمز ہو سکتے ہیں، اس کے اندر پٹیلا کا ضرورت سے زیادہ اونچا ہونا، یعنی کہ پٹیلا آلٹا، یا پھر بعض افراد کی جو ران کی ہڈی ہے اس کا سب سے نچلے والا حصہ ٹروکلیا جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس کی شیپ کچھ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا پٹیلا بڑے بآسانی اپنی جگہ سے نکل جاتا ہے۔ یا پھر اوورآل لیگ الائنمنٹ، بعض لوگوں کے اندر ان کی پوری ٹانگ کی الائنمنٹ ایسی ہے جس کی وجہ سے ان کا نی کیپ کسی بھی ہلکی سی ایب نارمل موومنٹ میں اپنی جگہ سے باہر نکل جاتا ہے۔ 90 to 95% کیسز میں یہ لیٹرلی یا باہر کی طرف نکلتا ہے، جبکہ ایک بہت چھوٹی تعداد میں یہ اندر کی طرف بھی نکل سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس پٹیلر انسٹیبلٹی کو کس طرح ڈائگنوز کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے کامن جو علامت ہے وہ مریض کے گھٹنے کے سامنے والے حصے میں ہونے والی درد ہے، جس کو کسی بھی وہ ایج میں ہو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ یعنی کہ گھٹنے میں سے آنے والی آوازیں، جن کو کہ اگر ایک زیادہ عرصے تک وہ جاری رہیں تو ان کو لازماً اسیس کیا جانا چاہیے۔ جن افراد کو یہ پرابلم بار بار ہو رہا تھا اس کی مینجمنٹ میں ہسٹری، ایگزامینیشن جس کے اندر ان کی گیٹ یعنی کہ وہ کس انداز سے چل رہے ہیں، ان کے ٹانگوں کی الائنمنٹ کس طرح کی ہے، ان کے پٹیلا کی جو ہائٹ ہے یا نی کیپ ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے، ان سب چیزوں کی اسیسمنٹ ہے۔ اور اس میں بنیادی طور پہ ایکس رے، ایم آر آئی اسکین اور کچھ کیسز کے اندر سی ٹی اسکین کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں بعض افراد کو یہ مسئلہ اپنے ران کے اندرونی حصے میں موجود پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسے پیشنٹس بہت کم تعداد میں ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں۔ جب بھی اس پرابلم کی ایک اسسمنٹ کی جاتی ہے تو اس میں مریض کے باقی مسلز کو یا ایک اگر گھٹنے میں مسئلہ ہے تو دوسرے گھٹنے کو بھی اسیس کیا جانا چاہیے، کیونکہ عام طور پہ یہ پرابلم دونوں جوڑوں میں بیک وقت سامنے آ سکتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ضرور ہوتا ہے کہ مریض ایک وقت میں ایک گھٹنے کی درد کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس میں دوسرے گھٹنے میں بھی وہی پرابلم شروع ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جس کسی بھی بندے کو نی کیپ انسٹیبلٹی ہو اس کو مینیج کیسے کیا جانا چاہیے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، اس کی بیسک اسیسمنٹ جس کے اندر تمام کمپوننٹس کو دیکھنا، اور اس کے بعد زیادہ افراد کو فزیو تھیراپی یا پھر کچھ افراد کو سرجری کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس میں فزیو تھیراپی کا رول بہت اہم ہے، لیکن فزیو تھیراپی کا بہت زیادہ فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ نی کیپ اپنی جگہ سے باہر کیوں نکل رہی ہے، کیونکہ یہ تمام مسائل بیک وقت ایک ہی فرد کے اندر موجود نہیں ہوتے، اس لیے ایک ہی فزیو کا پروگرام ہر مریض کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا۔ پٹیلا ڈسلوکیشن یا انسٹیبلٹی کی سرجری ایک کامیاب آپریشن ہے جس میں مریضوں کو ان کے الائنمنٹ کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ہو اس کو درست کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ہے تو یہ سرجری ہی، لیکن اس کا مقصد ایک تو مریض کو درد سے چھٹکارا دلانا، دوسرا اس کے گھٹنے میں موجود انسٹیبلٹی اس سے بچاؤ، اور تیسرا اور سب سے اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کے گھٹنے کو آرتھرائٹس سے بچایا جا سکے۔ ارلی آرتھرائٹس کی ایک بہت کامن وجہ
پٹیلر انسٹیبلٹی ہے، اور خاص طور پہ ایسی پٹیلر انسٹیبلٹی جس کا علاج نہیں کیا گیا، اور ینگ ایج یا مڈل ایج کے اندر نی آرتھرائٹس کو مینیج کرنا آسان نہیں ہے۔ نی ریپلیسمنٹ ایک کامیاب آپریشن ہے، لیکن اگر کس کو بہت ہی ینگ ایج میں کیا جائے تو اس کے اپنے بہت سے جو ہیں وہ مسائل ہیں۔ نی کیپ انسٹیبلٹی کو بر وقت سرجیکل ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے۔ اگر ان کے اندر باقی کنزرویٹیو میتھڈز جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر انہیں سرجری سے اس پرابلم کا حل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یا آپ کے جاننے والے کسی شخص کو نی کیپ انسٹیبلٹی یا گھٹنے کے سامنے والے حصے میں ہونے والی درد یا پھر گھٹنے میں آنے والی آوازوں کا سامنا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آرتھوپیڈک سرجن سے رابطہ کریں تاکہ اس مسئلے کا بر وقت علاج کیا جا سکے۔ شکریہ۔